السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 473واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج جہاں پر ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان بہت سارے خارجی مسائل کا شکار ہے اور جن سے الحمدللہ مسلمان متحد ہو کر دھرنے، آندولن اور مورچوں کی شکل میں لڑ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں۔ متحدہ طور پر اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، میمورینڈم دیے جا رہے ہیں اور باضابطہ جو ہے ماشاءاللہ تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں، تمام تحریکیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن محترم بزرگوں، ہمارے کچھ داخلی مسائل ہے، انٹرنل پرابلمز، ڈومیسٹک پرابلمز، اور وہ جو داخلی مسائل ہے وہ مسائل کا ایسا پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ مسجدوں سے ہماری دوری، دین سے ہماری بیزاری۔ میرے پاس میں 2-4 ٹاپک ایسے پڑے ہوئے ہیں دین سے بیزاری پہ بولنے کے لیے، مگر ان کا نمبر ابھی آ نہیں رہا ہے کہ ہمارا مسلمان غیروں کو خوش کرنے کے لیے، بھائی چارگی دکھانے کے لیے، وہ شریعت اور اسلام کی حدود کو پار کر کے غیر اللہ کی بڑائی کے نعرے لگا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کی ذات اور اس کی صفات کو پس پشت ڈال کر بتوں کو خدا کی ذات پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، میں اس پہ جب اس کا نمبر آئے گا ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ لیکن آج کے سبق میں جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں بہت سارے ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی، کون سے راستے پہ، کس راستے پہ چل رہے ہیں، نوجوان ہمارے گمراہیوں کے راستے پہ، شراب خانوں کے راستے پہ، بیئر باروں کے راستے پر، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، گھریلو ماحول، وہ پورا دین سے یعنی ایسا دور ہو چکا ہے کہ نماز، روزہ، گھروں کی ماں بہنوں کو دوپٹہ، پورا مکمل لباس پہننا، یہ تمام باتیں ہمارے اپنے اندر داخلی جو مسائل ہے وہ ہم کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور جب ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، اسی لیے باہر سے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس طریقے سے ٹارچر کر کے، اس طریقے سے ہم کو دبا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ تم کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، لیکن تم کو وہن لگ جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے میرے محترم بزرگوں کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب تم اندرونی طور پر انٹرنلی کھوکھلے ہو جاؤ گے، آٹومیٹیکلی ایکسٹرنلی جو ہے تمہارے اوپر جب پریشر آئے گا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور میں یہ تمام باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسے کارگزاریاں سننے کے لیے ملتی ہے مسلمانوں کے اپنے داخلی مسائل کی، کہ بس رونا آتا ہے اور دعائیں نکلتی ہے دل سے اور اندر سے کہ اے اللہ، یہ قوم کا کیا ہوگا، کیا ان کا؟ ہمارے لیے باہر کے دشمنوں کا مسئلہ اتنا بڑا، اتنا پیچیدہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا وہ بہت معمولی چیز ہے وہ، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہم اندر سے ہم خود سدھرنے کو، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کیوں میں بتا رہا ہوں یہ باتیں؟ 2 روز پہلے حیدرآباد جو مسلمانوں کا شہر ہے ماشاء اللہ، اور جہاں سے ہمارے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ مجھے لگتا پچھلے 50-60 سال سے چن کے آ رہے ہیں، اور وہاں MLA بھی 8-10 مسلمان ہی ہے، کارپوریٹر بھی مسلمان، یعنی حیدرآباد تو ہمارا تہذیب کا ایک حصہ رہا ہے، ہمارے اتہاس کا، ہمارے تاریخ کا۔ اور میرا اپنا بھی گاؤں جو ہے وہ
اسی علاقے کے یعنی حیدرآباد کے قریب کے علاقے میں ہی آتا ہے. ہم لوگ بھی جو ہے ایک زمانے میں حیدرآباد کے ماتحتی میں رہے ہوئے لوگ ہیں. تو حیدرآباد مسلمانوں کا تہذیبی تمدنی شہر، وہاں سے مجھے ایک لڑکی نے فون کیا اور اس نے اپنی درد بھری کہانی سنائی اور کہا کہ مولانا صاحب، آج سے 5 سال پہلے ایک محلے کے ہی لڑکے سے، مسلمان سے ہی میری جان پہچان ہو گئی. فون پہ اس سے بات چیت ہونے لگی، پھر ہمارے آپس میں محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اور اس کے بعد میں تعلقات دونوں کے درمیان میں ایسے ہو گئے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر لیے کہ بھائی شادی کریں گے، نکاح کریں گے بول کے. لیکن اس کے بعد میں لڑکا جو ہے وہ اب اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اور لڑکی کے ماں باپ دوسری جگہ اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں. تو لڑکا وہاں پہ بھی طے ہونے نہیں دے رہا ہے. لڑکے کا کہنا یہ ہے کہ میں تیری دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور میں خود بھی تیرے سے شادی اور نکاح نہیں کروں گا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری جو خواہشات ہے اس کو بغیر نکاح کے پورا کر، اور میں تیرے ساتھ میں زنا والے تعلقات بنانا چاہتا ہوں. تو میرے ساتھ ویسے ریلیشن شپ میں رہ بغیر نکاح کے. یعنی لڑکا نکاح کرنا بھی نہیں چاہتا اور اس کا دوسری طرف نکاح ہونے دینا بھی نہیں چاہتا. وہ لڑکی نے مجھے جو اینگل سے فون کیا، اس کو لگا میں کوئی بابا ہوں، لیمبو ہری مرچی کا دھندا کرنے والا، اس کا بزنس کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا اور تعویذ بیچنے والا. تو اس نے اس حساب سے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا لیمبو، کوئی ایسی ہری مرچی وہ پڑھ کے مجھے دے دیجئے تاکہ میرا اس لڑکے سے چھٹکارا مل جائے. اب میرے محترم بزرگوں، یہ ایک لڑکی، اب آپ سوچو، جو شہر میں مسلمان یعنی مسلمانوں کا اپنا ایک نظام جہاں پہ چل رہا ہے، مسلمانوں کی جہاں سلطنت، حکومت، پارلیمنٹ میں بھی اور ودھان سبھا میں بھی اور وہاں کے کارپوریشن میں بھی سب مسلمان ہیں، جب وہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ایسے شہر جو بامبے کے، پونا کے، بنگلور کے اور چنئی کے اور ایسے جو ہمارے آئی ٹی شہر ہے اور بڑے ہائی ٹیک شہر ہے، ان شہروں کے مسلمان لڑکیوں کا کیا حال ہوگا آپ بولو. ان کے تعلقات تو ہو سکتا ہے غیر مسلم لڑکوں سے ہوں گے، اور بہت ساریوں کے ایسے ریلیشن شپ بھی ہوں گے جیسے یہ لڑکی سے اس لڑکے نے تقاضا کیا. تو ماں باپ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد میں؟ یعنی آپ سوچو معاشرہ کدھر جا رہا ہے. یہاں پہ کون ہمارے دشمن ہیں، کون ہمارے باہر سے جو دشمن ہیں آج جن کے نام سے ہم نے یعنی ہم لوگ جو پریشان ہیں اور جن کے نام سے ہم دھرنے آندولن دے کے روڈ راستوں پہ نکل رہے، وہ تو باہر کے دشمن ہیں. لیکن اندر سے ہمارے سماج کو کون کھوکھلا کر رہا ہے؟ ارے آپ سوچو نا، آپ غور کرو، کون ہے لڑکا، کون ہے لڑکی، کون ہے؟ دونوں بھی مسلمان ہیں. پھر میں نے وہ لڑکی سے کہا، میں نے کہا تجھے شرم آنا چاہیے، حیا آنا چاہیے. 5 سال تک وہ جھگڑے کو پالتے رہی. جس ٹائم پہ پہلی ملاقات وہ جھگڑے سے ہوئی تھی، جس ٹائم پہ وہ جھگڑے سے دوستی ہوئی تھی، جس ٹائم پہ وہ جھگڑے سے ریلیشن شپ بن رہی تھی، جس ٹائم پہ وہ جھگڑے کو موبائل نمبر دے رہی تھی، جس ٹائم پہ وہ جھگڑے سے یاری کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ جھگڑے کے ساتھ کتنی مرتبہ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھائی، وہ جھگڑے کے ساتھ کتنے گارڈنوں میں گھومی، وہ جھگڑے کے ساتھ میں کہاں کہاں پہ پھری، وہ جھگڑے کے گاڑی کے پیچھے بیٹھی. وہ ٹائم پہ تیرے کو مولانا نہیں یاد آئے؟ وہ ٹائم پر تجھے دعا نہیں یاد آئی کہ میں کسی مولانا کو فون لگاؤں اور پہلے پوچھوں کہ بھائی ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت کے اندر یہ حلال ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ جھگڑے گھیرنا، جھگڑوں سے فیس بک پہ فرینڈ شپ کرنا، جھگڑوں سے واٹس اپ پہ فرینڈ شپ کرنا، جھگڑوں سے یاری کرنا، جھگڑوں کے ساتھ ایسا گھومنا پھرنا، وہ زمانے میں آپ نے سوال نہیں کیے. آج آپ کو مسئلہ یاد آ رہا ہے جب جھگڑا آپ کے حلق میں اٹک چکا ہے، نہ نیچے اتر رہا ہے نہ باہر نکل رہا ہے. اب ایسی صورت میں آپ کو یاد آ رہے ہیں علماء، ایسی صورت میں تعویذ والے، ایسی صورت میں آپ کو جو ہے دعا والے اب یاد آ رہے ہیں. محترم بزرگوں، یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال. تو اس کے لیے باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا
جتنے ہم اندر ہی اندر اپنے معاشرے کو کھوکھلا اور بے دین کر کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت کا شکار بن رہے ہیں۔ اس کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، یہ باہر کے دشمن ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں۔ میں اس کے لیے زیادہ ٹینشن لیتا نہیں اور اس پہ بولتا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ ایک بار بھی اگر مسلمان کا ایمانی جذبہ جب جاگ جائے گا، اللہ پورے مسائل کو حل کر دیں گے، وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہمارا اپنا ہے، اندر کا۔ اندر سے دیکھو ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، مسجدوں سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں، اور یہ فرینڈ شپ، یہ یاری اور یہ اس طریقے کے عشق معاشقے عام ہو چکے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ریلیشن شپ بن رہی ہے، وہ مسلمان جس کے شریعت میں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ میں فزیکل ریلیشن بنانا چاہتا ہے، بغیر نکاح کے اس کو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں۔ انہی نحوستوں کی وجہ سے کہیں پہ بارشوں کے طوفان آ رہے ہیں، اور انہی نحوستوں کی وجہ سے کہیں پہ دشکاڑ پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے وہاں بارش کے لیے۔ یہی سب چیزیں انٹرنلی جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ بس آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے علماء ائمہ سے یہی ریکویسٹ درخواست کروں گا کہ بھائی اپنے مسجدوں میں بھی بولو، ذرا یہ ٹاپک کے اوپر بولو اپنے محلے والوں کو، بستی والوں کو، کہ ہماری لڑکیاں اور لڑکے کس راستے پہ چل کے کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں، جن کی نحوست سے اللہ کا یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ بتاؤ اپنی مسجدوں میں، اور دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی ان گندگیوں کو دور فرمائیں، نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائیں، ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہدایت عطا فرمائیں، کیونکہ ماں کی بد چلنی کا اثر بچوں کے اوپر اور جوان لڑکیوں کے اوپر پڑتا ہے۔ پہلے ماؤں کو اللہ توفیق عطا فرمائے دوپٹے اوڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اور اپنے آپ کو سادہ سیدھا رکھنے کی، تاکہ گھر کی جوان لڑکیوں کے اوپر اس کے اثرات پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے مردوں کو بھی نمازیں پڑھنے کی اور دین کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔